على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، علماء عظام، اساتذہ کرام، مہمانان گرامی، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر قرآن کی مجلس میں حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میں بہت شکر گزار ہوں جناب مفتی محمد تنویر صاحب کا، جناب محمد قیصر صاحب کا، جناب محمد شکیل صاحب کا، جناب محمد مظفر صاحب کا، جناب محمد اسرار عالم صاحب کا، جناب اسجد عالم صاحب کا، جنہوں نے اس باوقار جلسے کو منعقد کیا، اس کا انتظام کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ تمام لوگوں سے قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں اپنی بات ایک معافی سے شروع کرنا چاہتا ہوں، بیچ بیچ میں گلا صاف کرتا رہوں گا کیونکہ کل سے طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے اور گلا پھنسا ہوا ہے۔ آج ہم سب یہاں جمع ہیں اس لیے کہ ہم لوگ ان طلبہ کو داد دینا چاہتے ہیں، ان کی محنتوں کو سراہنا چاہتے ہیں، ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم شکر گزار ہیں ان کی اس محنت کا جس میں انہوں نے اپنے وقت کو لگایا اور اس نور کو اپنے سینے میں محفوظ کیا جس نور پر اللہ نے ایمان لانے کو کہا۔ ہم لوگ آج یہاں جمع ہوئے ہیں شکریہ ادا کرنے کے لیے ان والدین کا جنہوں نے اپنے لخت جگر کو کسی اور تعلیم، کسی اور سسٹم میں بھیجنے کے بجائے اپنے بچوں کے لیے یہ مناسب سمجھا کہ وہ ان کو حافظ بنائیں اور اس سلسلے میں ڈالیں جو سلسلہ شروع ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور جس کو پھر سنا ہے جبرائیل علیہ السلام نے، اور پھر جو سنایا گیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر ان سے صحابہ کرام کو، اور پھر ان سے ان کے بعد والوں کو، یہاں تک کہ یہ لوگ، یہ وہ سلسلہ ہے جو سب سے قیمتی سلسلہ ہے۔ آپ لوگوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے، اس بات کو دل میں جگہ دینی چاہیے کہ وہ کلام جو ان کے سینوں میں محفوظ ہو گیا ہے وہ سیدھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے، اور جس طرح سے سنا گیا ہے اس طرح سے انہوں نے یاد کیا ہوا ہے۔ آج ہم سب لوگ یہاں جمع ہیں ان لوگوں کا بھی شکر ادا کرنے کے لیے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو یہ بھی نہ ہوتے، اور وہ ہیں ہمارے اساتذہ۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہاں 8 اساتذہ ہیں۔ مولانا کہاں بیٹھے تھے؟ 8 لوگ جہاں سامنے آ کے بیٹھے ہوئے، تمام اساتذہ جو ہیں ادھر آ جائیں، ادھر طلبہ بیٹھے، ادھر اساتذہ آ جائیں، سب لوگ ذرا سامنے آ جائیں۔ آپ لوگ ان کے چہرے کو دیکھیے اور اس فخر کو محسوس کیجئے، اس عزت کو محسوس کیجئے جو آج یہ اپنے دل میں محسوس کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آخرت تک محسوس کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں ان طلبہ کو قرآن شریف یاد کرانے میں۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہر ایک لفظ جب وہ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، الف کا 10 لام کا 10 آگے اس طرح سے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کو کتنا ثواب مل رہا ہوگا؟ اندازہ کیجئے اچھا کہ ہر دفعہ جب وہ تراویح سنائیں گے تو ان کو کتنا ثواب ملے گا، ہر دفعہ جب وہ نماز پڑھائیں گے تو ان کو کتنا ثواب ملے گا۔ یہ استاذ ہونے کا کمال۔ آپ تمام لوگوں سے اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے، آپ کو پورے اخلاص سے جو کام آپ کر رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ٹھیک اسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ان لوگوں کو نہیں بھول سکتے جو لوگ ہمیشہ پیچھے رہتے ہیں، وہ ہے منتظمین، وہ لوگ جو چندہ کرتے ہیں، وہ لوگ جو مدرسے کو چلاتے ہیں، جو پیچھے رہتے ہیں۔ اگر یہ لوگ بھی نہ ہوتے اور ان لوگوں نے پیسہ جمع نہیں کیا ہوتا، یہ لوگ آپ کے سامنے جاتے ہیں اور آپ سے مانگتے ہیں جا کر کے، اور پھر اسی پیسے کو لے کر کے آتے ہیں اور اس سے وہ کام کرتے ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس بات کو خوب سمجھ لیجئے کہ ہم لوگ جو پیسے دے رہے ہیں مدارس میں، وہ لینے والے پر احسان نہیں کہ وہ مانگنے گیا آپ کے اوپر، اس کا احسان ہے کہ وہ آپ کے پاس گیا۔ اس بات کو خوب سمجھ لیجئے۔ وہ جو مولوی صاحب جاتے ہیں، جن کو آپ نیچی نگاہ سے دیکھ لیتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جو آپ سے رسید کٹواتے ہیں اور پیسہ لے کر کے آتے ہیں، یہ ان کا احسان ہے کہ وہ آپ کے پاس گئے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ چپ چاپ سے مدرسے لا کے پیسہ دے دیتے، اصل ہونا یہ چاہیے۔ یہ کیوں ہے کہ وہ لوگ جو قرآن پڑھا رہے ہیں، جو خیر امت ہیں، وہ پیسہ بھی جا کے مانگیں گے۔ غلط بات۔ یہ بتاتا ہے کہ ہم لوگ پست قیمت ہیں، یہ بات بتاتی ہے کہ ہم لوگ پست قیمت ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سب لوگوں کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ اپنے عطیات، نوٹس کیجئے میں نے زکوٰۃ نہیں کہا، میں نے عطیات کہا ہے، اپنے عطیات خاموشی کے ساتھ لا کر کے مدرسے میں ڈال دیں۔ ہونا یہ چاہیے۔ اگر آپ واقعی اس پیسے سے، جس پیسے کو آپ مدرسے میں دے کر کے خوش ہو رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اس کا اجر ادھر ملے، تو خاموشی سے لا کے ڈالیں، تب اس کا اجر ادھر ملنے والا۔ اچھا، آج کی جو مجلس ہے وہ مجلس قرآن کے سلسلے میں ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کتاب کیا چیز ہے اور اس کتاب سے مسلمانوں کا کیا رشتہ ہے۔ اس کی پہلی خصوصیت تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ یہ وہ کلام ہے جو سیدھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے چلا ہے، جو ان بچوں تک پہنچا ہے۔ یہ وہ سب سے پہلی بات ہے۔ اس کے وزن کو تھوڑا محسوس کیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے کچھ کہا ہے، انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کی ہے، صحابہ کرام نے سنا ہے، صحابہ کرام سے چلتے ہوئے ان تک پہنچا ہے۔ اس وزن کو محسوس کیجئے۔ طلبہ جو آج فارغ ہو رہے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں آپ بھی اس وزن کو محسوس کیجئے۔ آپ لوگوں نے نور کو تو محفوظ کر لیا ہے، اب اس کی خدمت کا وقت ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو رہتی دنیا تک معجزہ ہے۔ معجزہ کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فطرت کے قانون کو توڑ دیتے ہیں تب معجزہ ہوتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فطرت کے قانون کو توڑ دیتے ہیں کسی ایک چیز کو ثابت کرنے کے لیے، مثلا موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ یہاں ڈالا اور یہاں نکالا تو یہ چاند کی طرح چمکنے لگا، یہ ہے فطرت کے قانون کو توڑنا۔ تو آپ دیکھیے، سب لوگ اپنا ہاتھ ڈالیے یہاں پہ اور نکالیے، کسی کے ہاتھ چمکے گا نہیں، ایسے ہی ہوتا ہے، یہ فطرت کا قانون ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جب نکالا تو کیا ہوا؟ چمک رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا معجزہ دیا؟ ایک لمحے کے لیے ایک آدمی جو مرا ہوا تھا اس کو زندہ کیا، پھر وہ ختم ہو گیا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام انبیاء کو معجزے عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی معجزے دیے گئے، اور سب سے وہ معجزہ جو آخرت تک رہنا ہے وہ قرآن ہے۔ یہ معجزہ کیسے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کو کئی طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے اور اپنی طبیعت کی وجہ سے میں صرف 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن جس معاشرے میں نازل ہو رہا ہے، اس معاشرے میں لوگ کم پڑھے لکھے ہیں، اکثر لوگ امی ہیں، مطلب ان کو لکھنا نہیں آتا، ان کو پڑھنا نہیں آتا، لیکن اکثر لوگوں کے پاس بے پناہ عمدہ کلام ہے، ان کی زبان بہت تیز ہے، ان کی زبان پہ شاعری ہے، ان کی زبان بہت
خوبصورت ہی ہے. ایسے معاشرے میں ایک کتاب نازل ہو رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر یہ کتاب نازل ہو رہی ہے، اس پر ایمان لاؤ. تھوڑا سا سوچیے تھوڑی دیر کے لیے. کل کو آپ کے پاس کوئی آدمی آئے، چاہے وہ صادق اور امین ہی کیوں نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے، معروف تھے، سب کو پتا تھا کہ آدمی جھوٹ نہیں بولتا. سب کو پتا نہیں یہ بات اس جلسے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے معروف تھے کہ یہ آدمی صادق ہے، جھوٹ نہیں بولتا، یہ آدمی امین ہے، صادق اور امین، سب کو پتا تھا. لیکن ویسا کوئی آدمی آج کے زمانے میں بھی ہو جائے اور آپ کے پاس آ کر کے کہے کہ میرے پاس ایک کتاب نازل ہو رہی ہے، یقین کر لیجئے گا، آپ کر لیجئے گا. تو وہ معاشرہ جس کے پاس زبان ہے وہ کیسے کر لے گا؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو تم سے اچھا بول لیں گے بھائی. تم کیا بولتے ہو؟ ہم تو تم سے اچھا بول لیں گے. تم نے تو آج تک کبھی شاعری نہیں کی، تمہارے بارے میں تو مشہور ہے کہ تمہارے پاس کلام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تم تو شاعری کرتے ہی نہیں ہو، تم تو جانتے ہی نہیں ہو کہ شاعری کیا چیز ہوتی ہے. تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہاں ٹھیک ہے. اور یہ بات ہے جو قرآن کو معجزہ بناتی ہے. اس کو غور سے سنیے. بات کیا آئی؟ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو اسی کی طرح کی ایک کتاب لے آؤ. اسی کی طرح کی ایک کتاب لے آؤ. اس زمانے میں ہر سال کمپٹیشن ہوا کرتا تھا، شعراء کا کمپٹیشن ہوتا تھا. اس شعراء کے کمپٹیشن میں جو جیت جاتا تھا باقی تمام شاعر اس کو سجدہ کیا کرتے تھے. ایسے ہی ایک آدمی جب مسلمان ہوئے ان کا نام تھا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر ہوئے. اور دوسرے صاحب تھے جو اسلام لاتے لاتے رہ گئے، وہ تھے ولید بن مغیرہ. ولید بن مغیرہ سے لوگوں نے کہا تم تو اتنے بڑے شاعر ہو، تم کو لوگوں نے سجدہ کیا ہوا ہے، تم اس کتاب کا جواب دے دو. تو ولید بن مغیرہ نے کیا کہا؟ ولید بن مغیرہ نے کہا خدا کی قسم مجھ سے زیادہ شاعری میں تم میں سے کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ نثر میں تم میں سے کوئی نہیں ہے، لیکن جو محمد چیز لے کر کے آ رہی ہے تو بالکل مختلف ہے. اس کو تو کاپی ہی نہیں کیا جا سکتا، سبحان اللہ. اس میں کچھ جوڑا ہی نہیں جا سکتا، اس میں کچھ گھٹایا ہی نہیں جا سکتا، ہر ایک لفظ موتی کی طرح. اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر اس کو ٹھیک ہے ایسا کر لو کہ تم کتاب نہیں لا سکتے تو 10 صورتیں لے آؤ. 10 منٹ. وہ چیلنج بھی آج تک پینڈنگ ہے، نہیں ہو سکتا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے ایسا کر لو کہ ایک ہی صورت لے آؤ، یعنی 3 آیت لے آؤ. اللہ. وہ وقت 1446 سال ہو گئے ہیں. پورے کمپیوٹر کے ساتھ تمام یونیورسٹیز میں جہاں عربی پڑھائی جا رہی ہے، خاص کر کے اسرائیل وغیرہ میں، ہر سال لوگ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن شریف کی طرح کی کوئی چیز لکھ لی جائے اور مسلمانوں کے سامنے پیش کر دیا جائے، اور ہر سال ان کی کھاتے ہیں. آج بھی آپ تل ابیب یونیورسٹی کے ویب سائٹ پر جائیں گے تو آپ کو قرآن نما کی چیز ملے گی اس کے ویب سائٹ پہ. ان کا کلیم یہ ہوگا کہ یہ قرآن کی طرح ہے، ہم نے قرآن کو ہرا دیا ہے، اور ہر سال وہ منہ کی کھاتے ہیں، ہر سال. تو یہ وہ معجزہ ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ وہ معجزہ ہے جو ہدایت ہے. اگر ہم لوگ پڑھ لیں اور ہم لوگ سیکھ لیں. قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے، فرض ہے. اس بات کو سمجھیے کہ ایمان بالقرآن کے تقاضے کیا ہیں. سب سے پہلی بات جنہوں نے کر لیا وہ یہ ہے قرآن کو پڑھنا. بہت سے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں قرآن کو پڑھو اور سمجھو مت. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں قرآن صرف سمجھو، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ دونوں ہی غلط باتیں ہیں. قرآن کو پڑھنا بھی ہے اور قرآن کو سمجھنا بھی ہے، یہ دونوں الگ الگ باتیں نہیں ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تدبر کرو قرآن پہ، تدبر کرو قرآن پہ. کیا تمہارے یعنی تدبر نہیں کرنے والوں کو قرآن کے اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں جو قرآن پہ تدبر نہیں کرتے؟ تو اب وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو پڑھ لیا ہے یا پڑھ رہے ہیں، یہ ضروری ہے کہ اب وہ قرآن کو سمجھیں. اور سمجھنے کے بعد یہ ضروری ہے کہ وہ قرآن جس بات کی تلقین کر رہا ہے، قرآن جو ہم سے چاہ رہا ہے، اس کو پورا کیا جائے، قرآن پر عمل کیا جائے.
اور اس کے ساتھ ساتھ، اور اس بات کو غور سے سنیے، اس کے ساتھ ساتھ قرآن دوسروں کو بتایا بھی جائے۔ ہم لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہمارے پڑوسی 100 سال تک پڑوسی رہتے ہیں، لیکن ہم لوگ ان کو بتاتے نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کو چھوڑیے مت۔ آپ میں سے بہت سے لوگ یہاں موجود ہیں، آپ لوگوں سے ایک اور بات کہتا ہوں جو آپ لوگوں کو مشکل لگے گی سمجھنے میں۔ قرآن کو عربی میں نازل کیا گیا۔ اصل قرآن کو سمجھنے کی چیز ہے وہ عربی میں ہی ہے۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ یہ آدمی کیسی بات کر رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے اب عربی سیکھو۔ ہاں، میں یہی کہہ رہا ہوں، عربی سیکھیے۔ کیوں سیکھیے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کلام عربی میں نازل کیا۔ کیوں سیکھیے؟ کیونکہ وہ شخص جس کی محبت کا دم میں بھرتا ہوں اور آپ بھرتے ہیں، یعنی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی نام لیا جاتا ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم تو فوراً کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جب ہم لوگ دم بھرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے